أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد حضرات محترم، ہم سب مسلمان فقط اس لیے ہوئے یا ہمارے آباء و اجداد نے اسلام کو قبول اس لیے کیا کہ ان کے علم میں یہ بات آئی کہ کفر دنیا اور آخرت کی ضلالت اور گمراہی کا نام ہے اور اسلام سراسر سلامتی، خیر اور دنیا اور آخرت میں بلائی اور خیر کا نام ہے۔ ہم نے یا انہوں نے جب کفر کی زندگی کو ترک کر کے اسلام میں داخل ہوئے تو ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ میں جس دین کے اندر، جس مذہب کے اندر داخل ہو رہا ہوں اس میں خیر اور بھلائی ہے، اور یہ خیر اور بھلائی ہی دنیا میں بھی اور قیامت کے دن مجھے جنت کا وارث بنا سکتی ہے۔ اور کفر کو ترک اسی لیے کیا تھا کہ یہ کفر جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ پیغام ہم زندگی میں کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ دو آیات کفر کے متعلق ایسی ہیں کہ انسان کانپ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو شخص کفر کی زندگی بسر کرتا ہے، کفر کا مطلب کیا ہے؟
اللہ کا اور اس کے حکموں کا انکار کرتا ہے، علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے اس پہ اللہ کی فرشتوں کی اور ساری مخلوق کی لعنت پڑتی ہے۔ اور دوسری آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اگر ایک انسان کفر کی زندگی بسر کرتا ہے اور کفر پہ اس کی موت آ جاتی ہے، اگر وہ پوری زمین کا بھر کے سونا بھی اللہ کے سامنے لے آ جائے کہ اے اللہ مجھے چھوڑ دے، مجھے معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں اس سے قبول نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کہتے ہیں یہ بھی بہت تھوڑا ہے، لَوْ افْتَدَىٰ بِهِ، اس کو دگنا کر لے۔ کیا دنیا میں کوئی شخص ہے جو زمین پوری کو سونے سے بھر دے؟ پھر اس سے دگنا کر دے، یعنی کفر کی زندگی بسر کرنا اتنا بڑا نقصان ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں انسان اپنے چھٹکارے کے لیے، اپنی رہائی کے لیے، اپنے بچنے کے لیے زمین بھر کے سونا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جو شخص ایمان کی حالت میں آ جاتا ہے، قیامت کے دن جب انسان کے اعمال تلیں گے، اگر وہ اسلام میں داخل ہوا، اس نے کلمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا، اس نے وقت ہی نہ ملا کہ اچھے کام کر سکے، اس کی سابقہ زندگی کے جتنے گناہ ہیں ایک پلڑے میں ڈالے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے میں ایک بطاقہ، عربی میں بطاقہ کہتے ہیں کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کو، اس کے اوپر کچھ کلمات لکھے ہیں، اس کو رکھا جائے گا تو اس کی پوری کی زندگی کے گناہ جو ہیں الٹ جائیں گے، وہ ایک بطاقہ جو ہے اسے بچا لے گا۔ وہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک انسان داخل ہوتا ہے اسلام میں سلامتی کے لیے، لیکن اسلام کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتا، اسے اللہ نے کفر کا یا اسلام کا نام نہیں، نفاق کا نام دیا ہے، کہ داخل اسلام میں ہوا ہے، اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ تیرے علاوہ میرا الہ کوئی نہیں، تیری مرضی سے چلوں گا، اور اس کائنات میں میرے رہبر جناب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی اطاعت کروں گا۔ لیکن اپنی زندگی کے کسی معاملے میں نہ اللہ کی مانتا ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ منافق جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے جائیں گے، سب لوگ اس کے اوپر ہوں گے۔ میرے بھائیو، یہ گزارشات کرنے کا مقصد اپنے آپ کو احساس دلانا ہے کہ ہم نے ایک بہت قیمتی چیز حاصل کی ہے جس کا نام اسلام ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ صرف نام کا مسلمان بن جانے سے مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اذ قال له ربه اسلم، رب نے سیدنا ابراہیم کو کہا تو فرما بردار ہو جا، انہوں نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العزت کا فرما بردار ہو گیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ بات سمجھائی تھی
سورت بقرہ ہے، اللہ کہا ان اللہ اصطفی لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہوا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم میں سے کسی بندے کی، میری اولاد میں سے کسی کی موت نہیں آنی چاہیے مگر جب وہ مرے تو وہ اسلام کی حالت میں مرے، یعنی اللہ کی فرما برداری کے اوپر ہو۔ میرے بھائیو، اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ جس کام کا بھی آغاز کرو اللہ کے نام سے کرو۔ سب سے پہلی وحی جو جناب محمد الرسول اللہ پہ آئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے میرے پاک پیغمبر پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ آغاز کس سے؟ اللہ کے نام سے۔ آج میں اور اپنا جائزہ لیں، اگر ہمارے ہاں اللہ اولاد عطا کرتا ہے تو کیا ہمارا آغاز اللہ کی اطاعت سے ہوتا ہے یا اس خوشی میں اللہ کی نافرمانی سے ہوتا ہے؟ جب ایک نئے خاندان کو جوڑتے ہیں، نکاح کی مجلس ہوتی ہے، نکاح جو ہے اس کی تمام رسومات میں کوئی ایک بتا دے کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں کر رہا ہے۔ کل اس شمسی سال کا آغاز ہوا، پورے ملک کا مجھے پتا نہیں، ہمارے شہر میں جہاں جہاں جو کچھ ہوا، ہم نے اس سال کے آغاز یعنی سال کا دن، شمسی سال کا دن شروع ہوتا ہے 12 بجے کے بعد۔ کیا جب 12 بجنے کے بعد اگلا منٹ آیا تو ہم نے کس سے شروع کیا؟ کیا اللہ سے کوئی خیر مانگی؟ کیا کسی کی زبان سے قرآن کی آیت نکلی؟ کسی نے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کی یا کنجروں کی طرح ناچتے رہے؟ کیا دکھایا ہم نے اللہ کو؟ ہم سے پہلے لوگ جنہیں ہم ان پڑھ کہتے ہیں نا، یہ سارے بزرگوں کو پوچھ لیں، اگر کوئی تانگا ہوتا تھا، کوئی بس ہوتی، کوئی بھی ایسی سواری ہوتی، اس کے پیچھے ایک لفظ لکھا ہوتا، آغاز تو بسم اللہ، انجام خدا جانے۔ کہ آج ہمارا آغاز بسم اللہ سے ہے؟ اللہ کے نام سے ہم کسی کام کا آغاز کرتے ہیں؟ آپ کسی شخص سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ رسول اللہ کے متعلق بڑا جذباتی ہو کے کہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ پیارے نبی اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے تھے؟ ہم تو سال کا آغاز ویسے نہیں کر سکتے جو ہر دن تجدید عہد کے ساتھ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس، اللہ نے قرآن کا انہیں بڑا فہم دیا تھا۔ یہ کہتے ہیں ایک دن میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں رسول اللہ کے رات کے اعمال کو دیکھوں کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم کی ازواج میں ایک آپ کی زوجہ تھی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی۔ کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ سے جا کے التماس کی، خالہ جان آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے گھر ایک رات رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بیٹے کوئی بات نہیں، آپ آ جائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کے دل میں یہ تھا کہ میں رسول اللہ کی رات کو دیکھوں کہ آپ رات کو سوتے کیسے ہیں اور صبح اٹھتے کیسے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں یہی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ آپ اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں،
اور یہ اس لیے عرض کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں حکمن فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اگر کوئی بہترین نمونہ ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ ہم یہ مت سوچیں کہ نیو یارک میں کیا ہوتا ہے، یہ مت سوچیں کہ میکسیکو میں کیا ہوتا ہے، یا لندن میں کیا ہوتا ہے، یا سوئٹزرلینڈ میں کیا ہوتا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ مدینے میں کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارا کعبہ مکے میں ہے، جس کی سمت ہم نے ہر عبادت کرنی ہے، اور ہمارا رہبر مدینے میں ہے۔ انہوں نے کیسے دن گزارا؟ کہتے ہیں میں آپ کے سرانے کی طرف یعنی کراس میں لیٹ گیا، میری خالہ میمونہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ دوسری طرف لیٹ جاتے ہیں۔ میں ساری رات جاگتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ رسول اللہ کیسے کروٹ بدلتے ہیں، کیا زبان سے فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں آدھی رات گزر گئی یا آدھی رات سے کچھ زائد ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ اپنے حواس کو بحال کرنے کے لیے اپنے چہرے پہ ہاتھ ملا، اپنی آنکھوں کو ملا تاکہ نیند سے بندہ نکل آئے۔ آپ نے اپنے چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا اور سورت آل عمران کی یہ 10 آیات پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ کیا مطلب ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، اے اللہ زمین بھی تو نے بنائی، آسمان بھی تو نے بنایا، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا اختلاف بھی تو نے بنایا، کبھی رات چھا جاتی ہے کبھی دن، اور یہ کوئی آسان امر نہیں میرے عزیز بھائیو، یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت سورت یاسین میں فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ، جب رات کے اندھیرے چھائے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی نشانیوں میں بہت بڑی نشانی ہے، میں اندھیروں سے کھینچ کے، نسلخ کہتے ہیں جس طرح قصاب بکرے کی کھال کو کھینچ کے الگ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں رات کے اندھیروں کو کھینچ کے الگ کر کے دن چڑھاتا ہوں۔ کبھی سوچا؟ ان فی خلق السماوات والارض، اے اللہ اس کائنات میں اتنی بڑی مخلوق، آسمان، یہ زمین، یہ تو نے بنائی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا اختلاف، اور اس میں یہ بات یاد رکھے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَرَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، وہ مشرقوں کا بھی رب ہے اور مغربوں کا بھی رب ہے، جبکہ ہمارے علم میں یہ ہے کہ یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے۔ مشرق کہتے ہیں شروق، طلوع ہونے کی جگہ، ہر روز سورج کو دیکھتے ہیں ادھر سے آتا ہے، لیکن روزانہ ایک جگہ سے نہیں آتا، ہر دن وہ طلوع کی بھی جگہ بدلتا ہے، غروب کی بھی جگہ بدلتا ہے۔
اور روزانہ کی بنیاد پہ اس کا ٹائم بھی بدلتا ہے. کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں یہ دسمبر، 22 دسمبر کے بعد اب 18 جون تک رات بڑھنی شروع ہو جائے گی، رات کم ہونی شروع ہو جائے گی، دن بڑھنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد پھر رات بڑھنی شروع ہو جائے گی، دن کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ سارا پروسیس کون کر رہا ہے؟ ہر دن ایک نئی جگہ سے طلوع کرنا، ایک نئی جگہ سے غروب ہونا، یہ آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے، وگرنہ یہ بات تو رسول اللہ نے سوچنے کے لیے ہمیں دے دی تھی. لآیات لأولی الالباب، یہ اتنی بڑی نشانیاں جو روزانہ ہم دیکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ نشانی ہے عقل مندوں کے لیے. اس کا مطلب ہے جو ان باتوں پہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اسے اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، وہ اس کی اطاعت میں نہیں آتا، اس میں سوچ بچار کی قوت پیدا نہیں ہوتی، اللہ اسے عقل مند نہیں مانتے. عقل مند وہ انسان ہے جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے اپنے رب کو پہچانتا ہے. ان فی ذالک لآیات، اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی نشانی ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے. اللہ ہمیں بھی صاحب عقل بنا دے. اب جسے عقل آ جائے تو اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے پھر؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. 3 حالتیں انسان کی ہوتی ہیں، یا کھڑا ہے، یا بیٹھا ہے، یا لیٹا ہے. تو کہا یہ تینوں حالتیں ایک شخص جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس کی تینوں حالتیں اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی. اگر وہ قیام کے اندر ہے تو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے کہ میرا رب مجھے کس بات پہ، کہاں پہ، کیا حکم دے رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. اگر وہ بیٹھا ہے تب، اگر وہ لیٹا ہے تو تب بھی وہ سوچتا ہے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بعد وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے انہیں فضول نہیں بنایا، تیرا کوئی مقصد ہے بنانے کا. اور وہ مقصد قرآن بیان کرتا ہے کہ زمین اور آسمان کی جتنی رانائیاں ہیں سب کی سب اے حضرت انسان میں نے تیرے لیے بنائی اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. وہ ساری نعمتیں جو ہے اس سے ہم فیضیاب تو ہوتے ہیں، سورج کی تمازت کو حاصل کرتے ہیں، چاند سے ہمارے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، ستارے ہمیں راستہ بتاتے ہیں، جاندار ہماری سواریوں کے کام آتے ہیں، ہماری بار برداری کرتے ہیں، ہماری غذا کا حصہ بنتے ہیں. ہر چیز جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا وہ کر رہی ہے، لیکن حضرت انسان تو نہیں کر رہا. اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہم العذاب. کیا آپ نہیں دیکھتے ان اللہ یسجد، اللہ کے سامنے ہر چیز فرما بردار ہے، سجدہ ریز ہے. کون کون سی چیز؟ من فی السماوات، جتنی آسمانوں میں مخلوق ہے، والارض، جتنی زمین پہ ہے، والشمس، سورج بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، والقمر، چاند بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے،
والنجوم ستارے بھی وکل فی فلک یسبحون سب اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. والشجر درخت بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اس کی فرما برداری کرتے ہیں. والدواب یہ جن تم بے زبان بے عقل جانور سمجھتے ہو یہ بھی اللہ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں. لیکن لوگوں میں وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لوگوں میں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے غافل ہیں. اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے کہ انہیں عذاب ہوگا. العیاذ باللہ. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کون عزت دے گا. تو یہاں بھی جو اللہ کی ان نشانات کو ان چیزوں کو پہچانتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم اور غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں میں جو اللہ نے خلق بنائے ہیں پیدا کی ہیں چیزیں اور پھر بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا اے میرے رب تو نے انہیں فضول نہیں بنایا ہوا. پھر انسان کو جب احساس ہوتا ہے اپنا کہ مجھے تو اللہ کی اطاعت میں کتنی کوتاہیاں ہوئی میں تو بہت غلطیاں کر رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے سبحانک غلطیوں سے پاک صرف تیری ذات ہے. ہم تیرے بندے ہیں خطا ہو جاتی ہے فقنا عذاب النار. یہ دن کا آغاز ہے ابھی کیا کچھ نہیں خوف زدہ ہے کہ اگر کچھ ہو گیا تو فقنا عذاب النار آگ کا عذاب ہوگا. تو پہلے ہی اللہ سے التجا کر رہے ہیں اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. کیوں بچا لینا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا اے اللہ جسے تو نے آگ کے قید خانے میں داخل کیا وہ اس جیسا ذلیل انسان کوئی نہیں وہ ذلیل ہو گیا. وما للظالمین من انصار ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر آپ یہ ایگریمنٹ مجھے اور آپ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. آپ نے اللہ سے کہا ربنا اے میرے رب اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان اے اللہ تیری طرف سے ایک منادی دینے والا ندا کر رہا تھا کہ ایمان کی طرف آ جاؤ. ان آمنوا بربکم اپنے رب کی ہر بات مان لو. فآمنا اے اللہ میں نے اس کی ندا اس کی منادی کو قبول کر لیا میں ایمان لے آیا اے اللہ تیری ہر بات کو مانوں گا. اس لیے ربنا اے میرے رب مجھ سے خطائیں بہت ہوئی ہیں فاغفر لنا ذنوبنا اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا اور میری غلطیوں میری کوتاہیوں میرے گناہوں سے درگزر فرما دینا. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اے اللہ جب مجھے موت دینا تو نیک لوگوں کا ساتھی بنانا. پھر وہ اللہ کو وعدہ یاد دلاتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک اے اللہ تو نے اپنے رسولوں سے ایک وعدہ کیا ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے اللہ قیامت کے دن تو اہل ایمان کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے کو ذلیل نہیں کرے گا. اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ اے اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. اللہ کہتے ہیں وعدہ میں نے کیا ہے لیکن بات کس کی مانوں گا کس کے لیے یہ سب کچھ ہے. یہ آیت میرے اور آپ کے غور کے لیے بہت ضروری ہے.
کہا فاستجاب لهم ربهم، آپ نے یہ ساری دعائیں کی، مجھ سے یہ سب کچھ مانگا، فاستجاب لهم ربهم، تیرے رب نے بھی تیری بات مان لی، لیکن اب میں دیکھوں گا تمہارے اندر کیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، کوئی مرد ہے یا عورت جو بھی اچھا کام کرے گا میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ فالذین، میں دیکھوں گا، فالذین حاجروا واخرجوا من دیارہم، کون ہے جس نے دین کے لیے، اللہ کے لیے اپنے گھروں کو بھی چھوڑ دیا لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ ایک ہجرت کا معنی یہ بھی ہے کہ گناہوں کو ترک کر کے نیکیوں کا رستہ اختیار کرنا۔ میں دیکھوں گا کہ کون ہجرت کرتا ہے، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے نیکی کے رستے پہ کون آتا ہے، یا جس جگہ وہ رہ رہا ہے وہاں اس پہ اسلام پہ عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اس نے اپنا گھر بار صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ میں وہاں چلا جاتا ہوں جہاں اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کر سکوں۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے بھی دین کی وجہ سے نکال دیا تو اس نے پرواہ نہیں کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اس سے بڑی بات وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، آج نمازی کو طنز کیا جاتا ہے اس کی نماز کی وجہ سے، داڑھی والے کو طنز کیا جاتا ہے اس کی سنت رسول کو دیکھتے ہوئے، زکات دینے والے پہ پھبتی کسی جاتی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، یہ تو یہودیوں کا وتیرہ تھا۔ آج ہم ہر نیکی کرنے والے کو تو تانا دیتے ہیں لیکن کبھی کسی نے زانی کو تانا نہیں دیا، کسی بدکار کو کہیں نہیں کہا، کسی رشوت خور کو نہیں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی کہ دین پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جس طرح دہکتا ہوا کوئلہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے اس طرح دین پہ عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اور آج ہم بہت سے لوگ یا ہماری اولادیں صرف ان کثیر لوگوں کو دیکھ کے اپنے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، نیک اعمال سے بھاگ رہے ہیں کہ ساری دنیا کرتی ہے ہم کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ غلط ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ اپنے قوانین کو کبھی تبدیل نہیں کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم اکیلے مسلمان تھے، ساری کی ساری آبادی بادشاہ سے لے کر ان کے باپ تک سب کے سب کافر تھے، تو اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ سارے اتنے لوگ ہیں میں سب کو کیا کروں، اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، میرے لیے اکیلا ابراہیم امت ہے، باقی سارے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو یہ دیکھنا کہ بہت سے لوگ اس رو میں بہ رہے ہیں ہم بھی چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن کے انسان کانپ جاتا ہے۔ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں سے لے کر قیامت تک جتنی اولاد ہے ان کو لے کے میدان محشر میں آئیں گے۔ آپ جب دائیں طرف دیکھیں گے وہ سعادت مند لوگ ہوں گے، جب بائیں طرف دیکھیں گے وہ بدبخت لوگ ہوں گے، جب وہ دائیں طرف دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، بائیں طرف دیکھیں گے تو روئیں گے۔ جب اللہ کے روبرو جائیں گے تو اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو کہیں گے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال دو۔ آدم علیہ السلام اللہ سے التجا کرتے ہوئے پوچھیں گے مالک الملک جہنم کا حصہ کتنا ہے، تو اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دو۔ اس لیے میرے بھائیوں کثرت کو دیکھ کے نیکی کو چھوڑنا یہ دنائی اور عقل مندی نہیں ہے کہ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں اس لیے ہم بھی کر لیں گے تو کیا ہوگا۔
ہم ان 999 میں چلے جائیں گے جن کے پیچھے لگ کے ہم نے نیکی کے رستے کو چھوڑا ہے. ہم نے اپنے رب کی اطاعت کو ترک کیا, ہم نے رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑا. اللہ نہ کرے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بلا لیا جائے. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے آج یا پڑھ لی ہوگی یا پڑھیں گے مغرب سے پہلے پہلے سورۃ کہف کی تلاوت کرتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا اس جمعے سے آئندہ جمعے تک اللہ کے نور کے حالے میں وہ آ جائے گا. نبی کریم کی پوری زندگی کی یہ سٹرگل تھی, کوشش تھی کہ آپ ہمیشہ جمعے کے پچھلی رات جو گزر چکی اور جمعے کے دن یہ دن اور رات میں سورۃ کہف کی تلاوت ضرور فرمایا کرتے تھے. آج بھی اچھے لوگوں کا وتیرہ یہی ہے کہ وہ ضرور جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتے ہیں. اس سورت کے اندر ایک آیت ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ. جب ان مجرموں کو جو ہمیشہ برائی کرتے تھے, برے رستوں پہ چلتے تھے, ان کو ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے اور کہیں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. میری زندگی کی کوئی چھوٹی یا بڑی کوتاہی رہ نہیں گئی جو یہاں لکھی نہ ہو. کیا جواب ہوگا اس وقت اللہ کے ساتھ کہ جب ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, نہ کوئی چھوٹی بات چھپی ہوئی ہے نہ بڑی, کیونکہ ہم اکثر لوگ چھوٹے گناہوں کو کم سمجھ لیتے ہیں. ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ان پہ بھی سزا ہوگی؟ آپ نے فرمایا اگر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کر کے ڈھیر لگا لو اور اسے آگ لگاؤ تو تکلیف نہیں دیں گی. تو ہم چھوٹی چھوٹی کتنی چیزیں جمع کر چکے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم, تیرے رب نے تمہاری بات مان لی, لیکن میری بھی شرطیں دیکھ لو. وہ کیا ہے؟ فالذین حاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. وہ میرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑے, قتل بھی ہوئے, قتل کیے بھی. یہ خارجیوں والے قتل نہیں, جب اسلام اور کفر کا مارکا ہوتا ہے وہاں پہ جو ہوتے ہیں. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, اللہ فرماتے ہیں میں ان کی ساری خطاؤں پہ قلم پھیر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور انہیں سے ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ثوابا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے, جزا ہے, ثواب ہے. واللہ عندہ حسن الثواب, اور اللہ سے بہتر بدلہ کوئی نہیں دے سکتا. پھر انسان بہت سے لوگ صاحب اقتدار لوگوں کو, صاحب مال لوگوں کو دیکھ کے بہت سے نیکی کے راستے چھوڑتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں منع کر رہے ہیں, کہا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. شہروں میں جنہیں میں نے بہت طاقت, قوت, مال و دولت, اولاد اور منصبوں سے نوازا ہے ان کی طرف نہ دیکھنا. متاع قلیل, یہ ان کے پاس بہت تھوڑا توشہ ہے آخرت کے مقابلے میں. اگر وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. العیاذ باللہ, اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. بلکہ ایک دوسرے مقام پہ غالباً سورۃ طٰہٰ ہے, اللہ نے اپنے حبیب کریم کو حکم دیا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
جنہیں میں دنیا کی زیب و زینت، مال و دولت اور بہت سی فیکٹریوں، زمینوں، کاروں، بہت بڑے بنگلوں سے دیکھا ہے، ان کی طرف آنکھ بھر کے بھی نہ دیکھنا ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فی، یہ میں نے سب کچھ دے کے بہت بڑی آزمائش میں انہیں مبتلا کیا ہے۔ ولا تمدن عینیک، ان کی طرف ایک آنکھ بھر کے بھی نہ دیکھنا۔ تو اس لیے یہ سوچ لینا کہ یہ فلاں کرتے ہیں تو ہم کر لیں گے تو کیا، حکمران کھا گئے ہم کھا لیں گے تو کیا، فلاں نے یہ کر دیا میں نے کر لیا تو کیا، وہ تو بہت بڑا کرتے ہیں میں تھوڑا کر رہا ہوں، ہماری استطاعت ہی اتنی ہے کہ ہم تھوڑا کر سکتے ہیں، ان کی استطاعت بڑی ہے وہ بڑا کر رہے ہیں، ہمیں وہ تھوڑے کا جواب دینا ہے، انہیں اس زیادہ کا جواب دینا ہے۔ متاع قلیل، ساری دنیا کے خزانے بھی مل جائیں تو آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک بات پوچھی، کہا اللہ آپ نے جنت کے متعلق بہت سی باتیں فرمائی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں جو سب سے غریب ہوگا، جسے آپ سمجھتے ہیں میں نے کچھ نہیں دیا، اسے کیا دیں گے؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، موسیٰ میں اسے کہوں گا جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ انسان کا ظرف بہت چھوٹا ہے، اللہ کی وسعتیں بہت بڑی ہیں۔ یہ کہے گا اللہ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں آپ؟ اللہ کہیں گے میں رب العالمین ہیں، کیوں مذاق کروں گا؟ جا تمہیں جنت میں اتنی جگہ دیتا ہوں جتنی دنیا میں سب سے بڑی کسی کو بادشاہت دی تھی۔ نبی کریم فرماتے ہیں اگر اس وقت موت ہوتی تو یہ لفظ سن کے وہ مر جاتا خوشی سے، لیکن چونکہ وہاں موت ہی نہیں ہے، وہ بڑا خوش ہو کے جنت کی طرف چلے گا۔ پیچھے سے منادی کرنے والا اسے کہے گا اللہ نے فرمایا جا دگنا کر دیا، جا 5 گنا کر دیا۔ جب وہ جنت کے دروازے اس کی دہلیز پہ پہنچے گا تو اللہ کہے گا جا اس سے 10 گنا تمہیں عطا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگے اللہ اگر سب سے غریب یہ ہے تو امیر کیسا ہوگا؟ پھر اللہ نے کوئی میئرمنٹ کر کے نہیں بتایا تھا، کہا ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کان نے وہ سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل میں وہ کھٹکا پیدا ہوا جو میں اعلیٰ جنتی کو عطا کروں گا۔ اس لیے ہم سودا دنیا کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں جب دنیا کو ترجیح دیتے ہیں تو ہم بہت گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں صبر کر لیں، یہاں تھوڑی سی اذیت برداشت کر لیں تو ہمیشہ کی خیر انشاءاللہ ہمیں مل جائے گی۔ اس لیے ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو، ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً، ہمارے بیٹوں کو بیٹیوں کو چاہیے۔ شرم والی بات ہے، اس دن ڈی سی کالونی درس تھا، جب میں نکل کے واپس آیا تو وہ یو ٹرن سے واپس آنا، پرزما مال پہ لوگ اپنی بیٹیوں بہنوں کو جمع غفیر کے اندر لے کے گئے ہوئے تھے، اور بعد میں آیا کہ کتنا تماشا ہوا، کس طرح لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کی۔ یہ ایک ایک اللہ دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا کردار معاشرے کے اندر ادا کر رہا ہے، اللہ سب دیکھتا ہے۔ میں اور آپ بھول سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا ہے۔ جب انسان اپنے اوپر لگنے والی فرد جرم کا انکار کر دے گا، اللہ کہیں گے کوئی بات نہیں، اس کے منہ کو حکم دیں گے، سورۃ یاسین پڑھ کے دیکھ لیں، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کے منہ کو سیل کر دو، مہر لگا دو، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ ہاتھوں کو کہے گا تم بولو، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں سے کہے گا تم بولو۔ ایک مقام پہ آتا ہے اس کی شرمگاہیں بول کے کہیں گی ہم کیا کرتی رہیں، اس کا پیٹ بولے گا میں کیا کھاتا رہا، کس کس کا مال ہضم کیا۔
تو وہاں تو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور یہ اپنے اعضاء کو کہے گا تمہیں کیا ہو گیا تم میرے خلاف؟ وہ کہیں گے آج ہم اس کے حکم سے بول رہے ہیں جس نے ہمیں بنایا تھا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں کہ ہم کم از کم ان ان پڑھ لوگوں کی طرح ہی ہو جائیں جن کی زندگی میں ایک مونوگرام یہ بنا ہوتا تھا، آغاز تو بسم اللہ انجام خدا جانے، آغاز تو بسم اللہ سے کر لیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ اپنے دن کا آغاز کن باتوں سے کر رہے ہیں؟ کیا سوچ دی آپ نے اپنی امت کو؟ کس طرح تجدید عہد کیا اپنے رب کے سامنے کہ میں نے آج کا دن گزارنا ہے تو کس طرح گزارنا ہے؟ تو ہم سال کے لیے ہی تجدید کر لیں، کیونکہ جب ہم پیچھے نظر دوڑاتے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے کیا کیا تو خطاؤں کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا۔ اور یقین جانیے، جس طرح میں نے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے انجام کس وقت ہو جانا ہے ہم میں سے کسی کو علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، موتیں ایسی ہو رہی ہیں۔ کل ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کی تعزیت کے لیے گئے، انہیں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا آ رہا ہے فیصل آباد سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ چھچھر والی پل کے پاس اتار دیا جائے۔ وہ بس نے پیچھے اتار دیا۔ وہ بس جب پاس سے گزری تو اس نے سوچا کہ یہ بیٹا آگے نہ لے جائیں، وہ بس کے پیچھے سائیکل دوڑا دیا۔ وہ سائیکل پہ ہی گرے اور موت آ گئی۔ یہ ہے ہماری زندگی کی حقیقت، نہ معلوم کس وقت ہمیں بھی بلاوا آ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں سے جو کہا تھا، مجھے اور آپ کو بھی، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر اس وقت وہ اللہ کا فرما بردار ہو۔ اسی لیے رسول اللہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ مرنے سے پہلے مجھے سچی توبہ کی توفیق بخش دینا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے کے کثیر لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمیں وہ نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیغمبر کیا کرتے تھے۔ اگر اس طریقے کو اپنا لیں گے تو دنیا اور آخرت کی خیر ہماری جھولی میں آ جائے گی۔ اگر اس سے ہٹ کے کسی رستے پہ چلیں گے تو یقین جانیے ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ یہ بات کہنے والے اور سننے والوں کو سمجھنے کی توفیق اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر